الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جو تقریر کا عنوان ہے وہ رمضان المبارک فیض و برکات کا سرچشمہ۔ خالق کائنات نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس نے اپنی کتاب قرآن مجید اسی ماہ رمضان میں نازل فرمائی۔ اسی ماہ کے روزے پچھلی امتوں اور مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ شب قدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی ماہ مبارک کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ عزیزوں، آئیے قرآن و احادیث کی روشنی میں اسی ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ گنتی کے متعین دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے، اور اس کی طاقت نہ رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ عزیزوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ عزیزوں، احادیث کی روشنی میں دیکھیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی تراویح کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو کوئی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دیں، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس مبارک ماہ کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے نجات ہے، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دی جائے گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے تھے۔ پھر ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے رکھا کرو تندرست رہو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، لہٰذا روزہ رکھا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اس وقت تک جب تک اس میں سوراخ نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سوراخ کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔